YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ وہ لڑکیاں جن کے گھر نہیں بستے، وہ لڑکیاں جن کی ازدواجی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہیں، وہ لڑکیاں جو مشکل اور پریشانی میں اپنا وقت گزارتی ہیں۔ ہمارے پاس بے شمار بچیوں کے واٹس ایپ پہ آتے ہیں تصویریں ہاتھ کی، اور وہ جب بات کرتی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے لڑتا ہے، میرا شوہر یہ کرتا ہے، میرا شوہر وہ کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، یقین کریں کہ اندر سے دل جل جاتا ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم کس طرح ان بچیوں کو سمجھیں، کس طرح ان بہنوں کو سمجھیں؟ یقین کریں کہ جب کسی کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا گھر نہیں بسا، یا اس کا گھر نہیں بس رہا، یا دن رات گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، لڑائی ہونے کی وجہ سے، جھگڑا ہونے کی وجہ سے بے برکتی ہے، گھر میں سکون نہیں، گھر میں پیسہ نہیں، اور وہ لڑکیاں جو لاڈ پیار میں پڑی، لاڈ پیار میں پل کر جوان ہوئی، انہوں نے اپنی ہر خواہش اپنے گھر میں پوری کی، رانیوں کی طرح، شہزادیوں کی طرح جو رہی، یہاں آ کر جوتے کھا رہی ہیں، دھکے کھا رہی ہیں، ذلیل ہو رہی ہیں، رسوا ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کا اگر ہم سارا دوش، سارا الزام اگر ہم شوہر کو دیں تو یہ غلط ہے، اگر ہم ان کے ساس سسر کو دیں تو بھی غلط ہے۔ اس میں لڑکیوں کا اپنا بھی قصور ہے، اپنا بھی قصور ہے ان کا۔ وہ اپنی عادت، اپنے مزاج، اپنی سوچ کو کیوں نہیں بدلتے؟ یقین کریں کہ جب ان کے وہ چیزیں ہم دیکھتے تو رونا آتا ہے، دل میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی چھری چبو دی ہو یا تیر مار دیا ہو دل کو۔ خدا کی قسم بتا نہیں سکتا کتنا دکھ ہوتا ہے جب وہ بچیاں بتاتی ہیں کہ 2 ماہ پہلے شادی ہوئی، اب یہ ہو رہا ہے، 6 ماہ پہلے شادی ہوئی، یہ ہو رہا ہے، سال پہلے شادی ہوئی، یہ ہو رہا ہے، 3 سال سے پہلے شادی ہوئی، اب یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم کیا کہیں کہ ان کے شوہر غلط ہیں، ان کے ساس سسر غلط ہیں؟ نہیں، اس میں ان کی بھی بڑی غلطی ہے، ان کی بھی بڑی سوچ ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو لکیریں بنا کر بتاتا ہوں، ایسے بچیوں کو ہم بار بار کہتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کام کریں، آپ نوکری کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شوہر بن گئی، کہ آپ شوہر پر حکم چلائیں یا ساس سسر پر حکم چلائیں یا اپنے آپ کو کچھ سمجھیں۔ آپ کیا ہیں یہ دیکھیں۔ میں آپ کو لکیریں بنا کے بتاتا ہوں کہ ایسی بچیاں جن کے گھر، یہ دیکھیں، دماغ اور زندگی کی لکیر کا الگ الگ ہونا، دماغ اور زندگی کی لکیر کا الگ الگ ہونا۔ ایسی بچیوں کو بہت کم ایسا ہے کہ گھر بستے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان کا گھر چل جائے، سکون ہو جائے، سب کچھ، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، بربادی ہو رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے، یا شوہر 3-4 بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے، تنگ آ کے کہیں اور نکل گیا ہے، یا کسی اور جگہ شادی کر لی ہے اس نے۔ وہ کیوں؟ کہ جب ان دونوں لکیروں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، دماغ اور زندگی کی لکیر کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، تو ایسی خواتین کسی کے کنٹرول میں نہیں رہتی۔ یہ کہتی ہیں، اگر یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ کہتی ہیں ہم اپنے اخراجات تو خود پورے کرتی ہیں، اس کی بات کیوں سنیں، اس کی بات ہم کیوں سنیں؟ اور جب مرد کے سامنے ایسا کہیں گی تو پھر بتائیں گے گھر بسے گا، گھر چلے گا؟ یہی وجہ ہوتی ہے۔ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ جن بچیوں کے ہاتھ میں اس طرح سے علامت موجود ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گھر بستا ہے۔ جو بس رہا ہوتا ہے وہ بھی نہ بسنے کے برابر بس رہا ہوتا ہے، یعنی جو چل رہا ہے وہ بھی نہ چلنے کے برابر چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر انہوں نے اپنے گھر کو بچانا ہے،
انہوں نے اگر اپنی زندگی بنانی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل بنانا ہے، تو ان کو اپنی عادت، اپنا مزاج، اپنی سوچ، ان سب کو بدلنا ہوگا۔ ان کو ماننا پڑے گا کہ شوہر شوہر ہے، ان کو ماننا پڑے گا کہ ساس ماں ہے، سسر باپ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 20,000 روپے کما کے لا رہی ہیں، 2 لاکھ روپے کما کے لا رہی ہیں تو آپ حاکم بن گئی۔ آپ تو یہ معمولی سے جھگڑے وگڑے کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گی۔ ذرا سوچو ان ماں باپ کو جنہوں نے آپ کو بیاہ کر دیا، سوچو ان ماں باپ کو جنہوں نے آپ کو اتنی تعلیم دلائی، آج اس قابل بنایا کہ آپ کچھ کر رہی ہیں۔ ان کے بارے میں کبھی آپ نے نہیں سوچا، ان بچوں کا نہیں سوچا جو کل کو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ماں اور باپ کی لڑائی کے اندر ان بچوں پہ کیا اثر پڑے گا آپ کو نہیں پتا، آپ سب جانتی ہیں۔ بس اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے مزاج کو بدلیں۔ خدا کی قسم اگر آج آپ اپنی عادت اور مزاج بدل لیں، سب جھگڑے، سب فساد ختم ہو جائیں گے۔ اس لکیر کو ہم برا نہیں کہتے کہ لکیر بری ہے، لکیر بہت اچھی ہے کہ ایسی بیویاں جو ہوتی ہیں خوش نصیب شوہروں کو ملتی ہیں کہ اگر شوہر کما رہا تو یہ بھی کماتی ہیں اس کے ساتھ، یہ بھی کام کرتی ہیں، اس کا بوجھ بھی ہلکا کرتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، کچھ ایسی ضرور ہیں کہ جن کو عادت اور مزاج کی وجہ سے ان کے گھر میں فساد ہوتا ہے، عادت اور مزاج کی وجہ سے گھر میں بربادی ہوتی ہے، عادت اور مزاج کی وجہ سے ان کے بچے نشوں میں پڑ جاتے ہیں، عادت اور مزاج کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ میں سب لڑکیوں کا نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ایسی ہوتی ہیں، یہ اچھی علامت ہے، ایسی عورتیں اصول پرست ہوتی ہیں، لیکن اصول شوہر پہ تو نہ چلائیں، اس کے ماں باپ پہ نہ چلائیں۔ آپ کو اللہ نے طاقت دیا، آپ کمائیں، ٹھیک ہے، حساب کے مطابق بچوں کے لیے سب کچھ کریں، پڑھائیں، کاروبار کریں، بزنس کریں، نوکری کریں، سب کچھ کریں۔ یہ نہیں کہ آ کے شوہر کو کہیں جی یہ کر لے، وہ کر لے، وہ کر لے، نہیں تو میں جا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں۔ یہ کیا ہے؟ آپ ہماری بہن ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہم خود بچوں والے ہیں۔ یقین کرو اس طرح کی جتنے ہمارے پاس لڑکیوں کے ہاتھ آتے ہیں، ہم ان کو یہی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا گزارا کرو، جس طرح ہوتا ہے اپنے آپ کو چلاتی رہو، یہ نہ ہو کہ کل کو تمہاری زندگی ڈسٹرب ہو جائے۔ اور ہم نے 100 میں سے 85% ایسی خواتین دیکھی کہ جن کے گھر نہیں بستے، جن کے گھر نہیں چلتے، اور اگر چل بھی رہے ہوتے ہیں تو آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، آئے دن لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ان جھگڑے لڑائیوں سے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ شیزا نے سوال کیا لاہور سے کہ شادی کب ہوگی، اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی؟ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی، اور شادی آپ کی 2022 میں ہوگی، اور شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھی ہوگی۔ صوبیہ نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرا 2 ماہ کا حمل تھا جو کہ ضائع ہو گیا، اور میرا شوہر دبئی میں ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ آگے آنے والا وقت میرا کیسا ہوگا؟ صوبیہ صاحب آپ کے ہاتھ میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات جو ہے قسمت کی لکیر ہے، اور قسمت کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی عمدہ اور بڑی اچھی لکیر ہے، کیونکہ وہ کمر کے ابھار سے آغاز کرتی ہے اور سیدھی کامیابی کی طرف جاتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ کے مقدر میں سکون بھی بہت ہے اور دولت بھی بہت ہے، اور آنے والا وقت بھی آپ کے لیے اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 3 سے 4 لکیریں موجود ہیں، لیکن اولاد کی خوشخبری آپ کو 2022 اور 2023 میں ملنے کے چانس ہیں۔ غنی صاحب نے سوال کیا خوشاب سے کہ میرے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے یہ کچھ عجیب سی لکیر ہے، اگر عجیب ہے تو کوئی پریشانی کی ہے تو مجھے یہ بتائیں۔ پریشانی کی لکیر تو یہ نہیں ہے، بہرحال یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی لکیر کے ساتھ جو نا یہ ٹچ ہونا چاہ رہی ہے، دماغ کی لکیر سے ٹچ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کے دماغ کے اوپر دل کی حکمرانی ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو دماغ چاہتا ہے وہ نہیں کرتا۔ لیکن آپ کی لکیر فی الحال نہ ملی ہے اور نہ ہی آگے مجھے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قریب ضرور ہے۔ قریب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر یعنی کسی مشکل یا پریشانی کا سامنا، اس کے لیے آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی اللہ کے فضل سے یہ مشکل اور یہ پریشانی حل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مشکل نہیں ہے، یہ معمولی سا ایک وہ ہے، بہرحال اس کے لیے وظیفہ ضرور پڑھیں۔ حاجی رب نواز نے سوال کیا ہے سعودیہ سے کہ میں 20 سال سے سعودیہ میں ہوں،
اور ابھی تک کچھ بچا نہیں پایا، یہ بتائیں کہ آگے میرے حالات اچھے ہوں گے یا نہیں، اور کوئی دولت آنے کا چانس ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی 2 سے 3 چانس ملنے کا امکان ہے، اور بڑی اچھی زندگی گزرے گی۔ آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ رب نواز صاحب عثمان افضل صاحب نے سوال کیا وسیع پور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت کب ہے اور کتنی دولت آئے گی۔ عثمان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 4 سے 5 سوال پوچھے، ہم یہاں پر صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی قسمت اچھی ہے، اللہ کے فضل سے آپ کے ہاتھ میں دولت آئے گی، کامیابی نصیب ہوگی، لیکن اس کے لیے کوشش کریں کہ یا کوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، اس کا وظیفہ کیا کریں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ یا کوی ہو، یا غنی ہو، یا علی ہو، یا ولی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پابندی سے آپ پڑھا کریں، 1-2 تسبیح، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ ناجیہ نے سوال کیا بیلجیم سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والا وقت کیسا ہوگا اور میرے ہاتھ کی لکیریں کیسی ہیں۔ ناجیہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی جو لکیریں ہیں اور دیگر جو لکیریں ہیں کافی الجھاؤ اور کافی تناؤ کا شکار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی گزشتہ 2-2.5 سالوں سے ڈسٹرب ہے۔ بہرحال جو ہے نا 2022 میں آپ کے حالات مجھے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے حالات اللہ کے فضل سے 2022 میں بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ الحمدللہ جو ہے اس کو ضرور پڑھتے رہا کریں، اللہ آپ کے لیے بہتر کرے گا۔ محمد مجاہد صاحب نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کی لکیر ہے یا نہیں۔ مجاہد صاحب، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے دولت کی لکیر بھی ہے، اور دولت کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی بھی ہے، لیکن 2021 کے لاسٹ میں آپ کے حالات مجھے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسد علی نے سوال کیا افضل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کام میں کامیابی کب ملے گی۔ پیارے دوست، آپ کے لیے 2021 اچھا، یہ رمضان کا ماہ گزر جائے، اس کے بعد کوئی بھی کام آپ شروع کریں، اللہ کے فضل سے آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کے فضل سے۔ سحر شکیل نے سوال کیا انڈیا سے کہ میرے گھر والے بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ میرا کہیں رشتہ ہو جائے، لیکن میرا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بتائیں کہ شادی کب تک ہوگی، رشتہ کب تک ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں وہ اوپر نیچے 3 لکیریں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی جو ہے شادی شدہ مرد سے ہوگی، اور اللہ کے فضل سے شادی آپ کی کامیاب رہے گی۔ 2022 آپ کے لیے بڑا اہم سال ہوگا اور کامیاب زندگی گزرے گی آپ کی۔ آسمہ احمد نے سوال کیا اٹک سے کہ میرے ہاتھ میں جزیرہ ہے یا فش کا نشان۔ آپ کے ہاتھ میں فش کا نشان ہے، اور یہ نشان بڑی اچھی علامت ہے، لیکن 2023 سے یہ اپنا کام شروع کرے گا، اور اس وقت آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ قمر علی نے سوال کیا ہے اوکاڑا سے، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں، اور میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کیسی ہے۔ قمر علی صاحب، آپ کے ہاتھ میں دولت بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے آنے والا وقت بھی بہت اچھا ہے، اور آپ کی قسمت کی لکیر بھی انشاءاللہ بہت اچھی لکیر۔ کائنات نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی، اور خاندان میں ہوگی یا میرے پسند کی ہوگی، اور جاب کے بارے میں بتا دیں۔ آپ کی شادی خاندان میں ہوگی اور گھر والوں کی پسند کی ہوگی، اور شادی آپ کی کامیاب رہے گی۔ آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا۔ جاب وغیرہ کی کوئی پوزیشن مجھے اچھی نظر نہیں آتی، بہرحال آپ کے نصیب میں دولت بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔